حسین بخاری ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں. اس کے علاوہ جواد اللہ باسی صاحب ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. سکلین صاحب ہمارے اسلام آباد یوتھ ونگ کے ہیں سر. سکلین مخدوم سکلین عباس بخاری. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی یہ پریس کانفرنس پاکستان مسلم لیگ قیوم کے صدر کی حیثیت میں کر رہا ہوں. میرے ہمراہ میری پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جنرل بھی موجود ہیں. سب سے پہلے آپ اصحاب پریس کا شکریہ. آپ چاہے جتنی بھی تعداد میں موجود ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری درخواست پہ اس پریس کانفرنس کی نسبت اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستان بنیادی طور پہ نظریاتی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. پاکستان کے عوام کا حقیقی کردار اس ملک کی تعمیر و ترقی میں باقی نہیں رہا. اس ملک کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، معنی خیز لیڈرشپ کی. اور اب جب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں تو میں چند بنیادی نکات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. پاکستان کا نظم چلنا ہے 1973 کے آئین کے مطابق. 18ویں ترمیم نے اس ملک کے جمہوری نظام کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. پاکستان کو ایک مضبوط وفاق ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم صورت کے ساتھ سیاسی مقاصد کے لیے کی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے ملک میں یونیفارمٹی ختم ہو گئی ہے، صوبائی تعصب بڑھ گیا ہے، صوبے اور مرکز کی لڑائیاں بڑھ گئی ہیں. اس وقت یونیفارمٹی والی کوئی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ملک کو کھوکھلا کرنے والی قوتیں برسر عمل ہو گئی ہیں. لہذا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ مضبوط وفاق کے منصوبے پہ لایا جائے اور 18ویں ترمیم جو ہے اسے رول بیک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اینیمیز ودن کا خاتمہ یا ان کا تدارک بہت ضروری ہے. وہ جماعتیں جنہیں ہماری حکومت نے سپریم کورٹ ریفرنس بنا کے بھیجا کہ آپ دیکھیں یہ جماعتیں ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہیں، ملک کی بقا کے خلاف کام کر رہی ہیں، جس میں این اے پی اور ان کی ہم نوا جماعتیں تھیں. تو 1976 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس کی بنا پہ نیب کو ملک دشمن پارٹی قرار دے دیا گیا تھا. اس کے علاوہ محترم غفار خان اور محترم ولی خان اور ان کے احباب جو تھے، ان کی سرگرمیوں کو ملک دشمن سرگرمیاں قرار دیا گیا تھا. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62 کے مطابق بھی اور 63 کی نسبت سے بھی وہ جماعتیں یا وہ افراد جو کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، وہ ہماری مجلس شورا کے یا ہماری اسمبلیوں کے ممبر نہیں بن سکتے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے نیب جو کہ اے این پی میں بدل گئی، ان کے زعماء کو لا کے اسمبلیوں میں بٹھایا گیا، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف اور اس کے علاوہ
وہ پاکستان کے آئین کی نسبت سے بھی آ کے اسمبلیز میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اب جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہو تو الیکشن کمیشن کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ان پارٹیز کو اور ان لیڈرشپس کو جو کہ ان پارٹیوں سے وابستہ رہے اور ہیں انہیں الیکشن پروسیس سے ہٹا دینا چاہیے. صوبہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنی تھی ANP کی، اپنی حکومت سے قبل وہ جا کے پینٹاگون سے ملاقات کر کے آئے تھے اور ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نے پختونوں کا مقدمہ جو ہے وہ بڑی جاں فشانی سے پینٹاگون میں لڑا ہے. کہاں سے آتی ہے یہ فنڈنگ اور کیوں نہیں ان فنڈنگز کا محاسبہ ہوتا؟ انہوں نے PTM بنائی اپنی بغل بچہ جماعت، اور ہماری ISI نے باقاعدہ یہاں پہ اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ انہیں فورن فنڈنگ ہوتی ہے، انہیں را سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود وہ ہماری پولیٹیکل عملداری میں کیسے حصہ لے رہے ہیں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پھر کالا باغ ڈیم کو یہاں پہ اسی صوبائی جماعت نے ملک بھر کے لیے متنازع بنا دیا. پاکستان مسلم لیگ قیوم نے ریفرینڈم جیتا تھا. پاکستان مسلم لیگ قیوم نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ قیوم نے آزاد کشمیر کو آزاد کرایا تھا. یہ حقائق ہیں، اور جنگ لڑی تھی اس بنا پہ کہ اینیمیز ود ان کو مت چھوڑو. اب یہاں پہ بلوچستان میں بھی اسی نسبت سے کام ہو رہا ہے. یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے. اس کوشچن کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اس کوشچن کو ایڈریس کرنا چاہیے. سندھ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں مرکز جو ہے وہ فنڈنگ نہیں دے رہا. اب صوبے اور مرکز کی جنگیں بھی ہیں. پھر نان پارلیمنٹری لینگویج جو ہے وہ ہماری مرکزی حکومت کی طرف سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی. کشمیر کے مسئلے میں قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پھر اسٹریٹجک مینرز میں ہماری پاک فوج جو کر رہی ہے، ISI کر رہی ہے، اداروں پہ ہمارا پورا کا پورا اعتماد موجود ہے. لیکن کیا کر رہی ہے یہ انہی کو پتا ہے. پاکستانی قوم جو ہے اس کو حق ہے کہ وہ حقیقت میں پتہ چلائے کہ کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے. اس لیے کہ اگر قوم اپنی فوج کے ساتھ یکجا ہو کے عمل پذیر نہیں ہوگی تو ملک اندر سے کمزور ہوگا. اس وقت ملک اندر سے کمزور ہو رہا ہے. پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے ان جماعتوں کے ساتھ. محاسبہ ضروری ہے ان جماعتوں کے ساتھ. لہذا پاکستان مسلم لیگ قیوم دوبارہ رسمی طور پہ 27 جولائی کو باقاعدہ ریزولوشن کی بنیاد پہ بحال ہو کر اب الیکشن پروسیس کے لیے تیار ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم آپ سے بات کر لیں کہ اس وقت ملک کے لیے پاکستان مسلم لیگ قیوم اپنے صوبے سے کالا باغ ڈیم کے قیام کی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کا اعلان آج فارمل طور پہ ہم اس پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے 3 صوبوں نے، ان کی اسمبلیز نے ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تکنیکی اعتبار سے ان کی صحیح بریفنگ نہیں ہوئی، اور ملک دشمن جماعتوں نے میلافائڈی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے. کالا باغ ڈیم کا بننا اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. ہم لڑیں گے اس بات پہ کہ مسلم لیگ کے پاکستان کے آئین کے اندر امینڈمنٹ لائی جائے، خاص طور پہ آرٹیکل 20 کی روشنی میں، کہ جہاں پہ مذہبی ہم آہنگی کی نسبت سے بنیادی رائٹس کا تذکرہ تو موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ تمام مذہب اور تمام مسالک کو ایکول رائٹس ہیں،
کہ وہ ریلیجیس پریکٹسز بھی کریں اور اس کے علاوہ اپنے انسٹیٹیوشنز بھی قائم کریں، لیکن اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ قیوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آرٹیکل 20 کی انفورسمنٹ کے لیے مینٹیننس آف ریلیجیس آرڈر کا قانون بنایا جائے، تاکہ انٹرفیتھ یا انٹرافیتھ جو کلیشز ہو رہے ہیں یہ بند ہو جائیں۔ قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور دوم بات جس کے لیے ہم باقاعدہ تحریک چلائیں گے اور آواز اٹھائیں گے، اور یہ ہمارے منشور کا حصہ رہے گی، کہ ہم اختیار میں آتے ہی پاکستان کے آئین میں امینڈمنٹ لے کر آئیں گے اور ایک آرٹیکل کا اضافہ کریں گے کہ جیسے ہی حکومت بنے تو پہلا کام اسمبلی میں یہ ہونا چاہیے کہ اسمبلی کے اندر وہاں کے ممبرز پہ مبنی ایک اکنامک کمیٹی بننی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل اکنامک کمیٹی بننی چاہیے، جس کے ذمہ کام یہ ہو کہ وہ دنیا کی تمام ریاستوں، تمام حکومتوں، تمام قوموں اور تمام قبیلوں کے ساتھ معاشی نیٹ ورک قائم کرے، اقتصادی نیٹ ورک قائم کرے، اور ممکن بنائے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو دنیا بھر میں پھیلنا اور روزگار کے لیے دنیا بھر میں کام کرنا۔ اور اس طریقے سے یہ ہوگا کہ یہ جو قرضے بالا لے لیے جاتے ہیں، جیسے سی پیک ہو گئے، جیسے بیرونی قرضے ہو گئے، وہ بیٹھ کے صرف گورنمنٹ فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ ان کی اپروول اسمبلی کے اندر سے آئے گی، اور ہماری اسمبلیز بجٹس کو کنٹرول کر سکیں گی، قرضوں کو کنٹرول کر سکیں گی۔ اور آخری بات، سینٹ میں بنیادی طور پہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنی آئینی اوبلیگیشنز پورا نہیں کر رہے۔ قانون سازی کا عمل بالکل ختم ہو گیا ہے، جو لیجسلیشن کا مقصد ہے۔ آرڈیننسز کی صورت میں قوانین آتے ہیں اور یہاں پہ ان کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ نہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، نہ ہی اس میں ہمارا کوئی مستقبل پنہا ہے۔ یہ چند وہ نکات تھے جو کہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھے اور رکھنا ضروری تھے۔ اور موجودہ حکومت کی نسبت سے میں یہ کہوں کہ موجودہ حکومت میں بادی النظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، یہ ایک مثبت پہلو ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن عوام کی کنیکٹیویٹی اس حکومت کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اور یہ بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام اور حکومت کنیکٹڈ نہیں ہیں تو پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پاکستان کو پاکستان کی ایگزیکٹو ول کنٹرول کر رہی ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ول اسٹیٹ ایکٹر عمران خان کی صورت میں ہو یا ان کے اتحادیوں کی صورت میں ہو۔ یہ صرف اور صرف اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، لیکن قوم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے۔ یہ لوگ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو کے متعلق ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، مراد سعید کی نسبت سے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور ریزائن نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ محسن داوڑ وغیرہ ANP کی انٹرنل شاخ جو ہے وہ بالکل ببانگ دوہل اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق ان اینیمیز ود ان کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اور ANP کی نسبت سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فنڈز کی نسبت پہ ان لوگوں کا کریک ڈاؤن کریں، اس لیے کہ ہندوستان سے دیے گئی رقم کی بنیاد پہ یہ لوگ پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر باچا خان ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں، اور وہ اسی پختونستان کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے حال ہی میں ایک بل پروپوز کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں خیبر ہٹا دیں، اس صوبے کا نام صرف اور صرف پختونخوا رکھیں۔ اس بل کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ وہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے پختونستان کے ایجنڈے پہ قرارداد بنو کی تکمیل کے لیے۔ اگر ان چیزوں کو ریاستی اداروں نے سیریسلی نہیں لیا اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے ان چیزوں کا محاسبہ نہیں کیا
تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہو جائیں گی. سو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ ہمارے محترم سیکرٹری جنرل ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے, اور اس کے بعد اگر آپ کی طرف سے کوئی کویسچن آنسرز آتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میرے صدر صاحب نے تو آپ سے تفصیلی بات کی ہے, صدر حکومت وفاق کے حوالے سے, کولی خان درد کی جماعت کے حوالے سے, باقی جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ انہوں نے بات کی ہے. میں صرف اور صرف جو ہماری تنظیم ہے پاکستان مسلم لیگ کے یوم کی اس بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ماہ 27 کو ہم نے اپنا پہلا اجلاس کیا تھا جس میں ہم نے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ ہمارے جو گیدرنگ تھی یہ پشاور میں ہوئی, اور اس میں قرارداد کے ذریعے پارٹی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جو اس ملک کے حالات ہیں, جس طرح سابق حکمرانوں نے اور موجودہ حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, اب عوام کی یہ خواہش ہے اور عوام یہ توقع کر رہی ہے کہ کوئی ایسی پارٹی میدان میں آئے جو اس ملک کے بگڑے ہوئے جو حالات ہیں ان کو صحیح کرے. تو ہمارا یہ متفقہ فیصلہ جو ہم نے پشاور میں کیا تھا, اس کے حوالے سے ہم نے پورے پاکستان میں تنظیم سازی کا کام شروع کیا ہوا. ہماری سندھ کے اندر ماشاءاللہ باڈی کام کر رہی ہے, ہماری خیبر پختونخوا کے اندر باڈی کام کر رہی ہے, بلکہ بلوچستان میں ہمارے باڈیاں کام کر رہی ہیں, پنجاب کے اندر ہمارے جو یوم کے عہدیداران ہیں وہ کام کر رہے ہیں, فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے اندر ہمارے دوست کام کر رہے ہیں, اس طرح بلوچستان کے اندر ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ وہاں پہ تنظیم سازی کا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے تنظیم سازی کا, یہ انشاءاللہ ہم ستمبر تک اس کو ہم مکمل کر لیں گے, اور ستمبر کو ہی ہماری تجویز ہے کہ ہم جو ہمارا مرکزی کنونشن ہے وہ ہم پاکستان کے کسی شہر میں بھی اپنی مشاورت سے ہم کریں گے, اور اس میں پارٹی کے جو ہمارا آئین ہے اس کی منظوری, اور جو ہمارا منشور ہے اس کی منظوری, اور جو عہدیداران ہیں ان کی باقاعدہ اپروول اس اجلاس میں ہم لیں گے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں, اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم نے مزدوروں کے اندر کام کرنا ہے, ہم نے صنعتکاروں کے اندر کام کرنا ہے, ہم نے اپنے جو تاجر طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے وکلاء کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے جو صحافی قلمکار ہیں آپ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اس طرح خواتین پاکستان کی اقلیتی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اور باقی جو شعبہ جات ہیں ان سب کو ہم نے متحرک اور فعال بنانا ہے, اور فعال ان کو انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں. تو جو اس وقت صورت حال ہے ملک کے اندر, وہ جس طرح امیر معظم صاحب نے کہا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ غربت اور مہنگائی کا ہے. موجودہ حکومت سے نہ تو غربت ختم ہو رہی ہے, انہوں نے 50 لاکھ مکان بنانے کا اعلان کیا, انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا, اس کے بعد پتہ نہیں کبھی ٹائیگر فورس بن رہی ہے, کبھی کوئی فورس بن رہی ہے, لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ چینی کو لے لیں, آپ آٹے کو لے لیں, آپ بجلی کے بل لے لیں. ایک گھر جہاں پہ آج سے 2 سال پہلے 2000 بل آتا تھا, آج وہ بڑھا کے 10,000 کر دیا. میرے اپنے گھر کا کل 26,000 بل آیا, حالانکہ ہم نے کون سی پاور رومیں لگائی ہوئی, گھر کے 2 پنکھے ہیں, ایک فریج چل رہی ہے, اور چھوٹا موٹا یہ جو گھریلو سامان ہوتا ہے وہی استعمال ہو رہا ہے. تو ان سے بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس سیاسی ٹیم نہیں. میں خود 47 سال سے سیاست کر رہا ہوں, اور سارے دور ہم نے دیکھے, اور فرنٹ پہ ہم کھیلے ہر دور میں. لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی حکومت کا جو دور ہے اس میں ان کے فیصلے نہیں ہیں, ان کے متعلقہ فیصلے ان کے اندر اتنی نگ پلنگ ہے. باقی سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتی ہے, یہ جمہوریت کا حصہ ہے, لیکن کہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے.
कोई वज़ीर कुछ बयान दे रहा है, दूसरा वज़ीर कुछ पॉलिसी बयान दे रहा है, और इमरान खान जो कुछ करना भी चाह रहे हैं उसको करने नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस मुल्क के अंदर ये वक्त का तकाजा है कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की अवाम की पार्टी जो है वो मुतहर्रिक हो, और अवामी ताकत के बलबूते पे इंशाल्लाह हमने अल्लाह ने चाहा तो हम इक़्तिदार में आएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ 1973 का जो आइन है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो जिस तरह सदर साहब फरमा रहे थे, यहाँ पे जो मुल्क के गद्दार हैं वो दनाते फिर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि ऐसे लोगों का तो कलम करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुल्क के अंदर इंतशार भी फैल रहा है, मुल्क की बुनियादें भी खोखली हो रही हैं, और मुल्क का दुश्मन अनासर जो है जो यहाँ पे राह काम कर रही है और दूसरे जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उनकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो कमज़ोर हो रहा है। और इन तमाम को बातों को दूर करने के लिए हमारा ये फ़ैसला है, और अवाम के पास भी हमने इंशाल्लाह निकलना है, और हम लोगों को जगाएंगे, बेदार करेंगे कि पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानी के बाद हासिल हुआ था। पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हुआ। अब नौजवान नस्ल में काम करने की ज़रूरत है। हमारा तो जो सिलेबस है वो भी चेंज हो चुका है। हमारे नौजवान नस्ल को तो सिर्फ मोबाइल का पता है, व्हाट्सएप का पता है, उनको ये नहीं पता तहरीक पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के किन किन अकाबरी ने, असराफ ने कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी हैं, तब जाके ये पाकिस्तान बना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमल दरामद इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी क़य्यूम करवाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथी हैं, इस मुल्क का आप हिस्सा हैं, और मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है सियासत में। आपसे मेरी ये गुजारिश होगी आप भी हमारी इस जो कहरे खार है, कहरे खार में आप भी हिस्सा लें। मैं आपका ममनून हूँ और मशकूर हूँ। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपकी तरफ से आएँ तो। सर, क्या मौसम पावर अली वज़ीर ये राह के लिए, के लिए, इंतशात के लिए, इंटरनेशनल एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं? ये बात तो बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में, जिसमें कि जितने भी मुमताज़ सहाफ़ी हैं बाकायदा मीडिया पे आ चुके हैं, और ISI के जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, ISPR के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने तो बाकायदा ये पब्लिकली जो है ये बात बताई है उन्होंने, और मंजर आम पे आ चुकी हुई है। इसलिए जब ऐसी बातें आ जाती हैं तो यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इसलिए कि आर्टिकल 62 के मुताबिक, आर्टिकल 63 के मुताबिक, या आर्टिकल 17 के मुताबिक, आर्टिकल 17 कहता है कि आपको आज़ादी है, आप जो मर्जी कहें, आप पार्टी बना लें। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको अपने एक्सप्रेशन की पूरी इजाज़त है, लेकिन आप ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि मुल्क की सालमियत और मुल्क के बका के खिलाफ हो, या मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाले। सो जब ये बातें होती हैं, पब्लिकली होती हैं, और रियासती एजेंसियों पे जवाबी फायरिंग्स होती हैं, तो इन चीज़ों का मुहासबा करना और इनका काला कमा करना जो है ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती है। मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, और क्या प्रूफ चाहिए, जिन्होंने पूरी एविडेंसेस की बुनियाद पे गवर्नमेंट के रेफरेंस पे इस जमात को मुल्क दुश्मन करार दिया, और इसे लीड करने वालों पे पाबंदी लगाई और उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया है। सो आपकी बात की मैं करोबरेशन करता हूं कि जनाब, जब ISPR जैसा रियासती इदारा या स्पोक्स पर्सन उनके जब ये बात बाकायदा मीडिया में वाज़े तौर पे कर देते हैं, तो ये बात सामने आ जाती है कि वो ये इक़दाम कर रहे हैं, जिसका प्रोब ज़रूरी है, और ये चीज़ें कौम में इंतशार डालती हैं। सो यही आपकी बात का जवाब मेरा। पूरी दुनिया की वर्ल्ड है, वहाँ पे जो भी बंदा अपनी रियासत काम करेगा उसको खत्म कर दिया जाता है, तो रियासत पाकिस्तान ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रही? मैं समझता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की सियासी जमातों की है। सियासी जमातें ट्रायल में नहीं डाल रही। सियासी जमातें जो मौजूदा हैं, या वो स्टेट एक्टर्स हैं, या वो प्रेशर ग्रुप्स को जनरेट करने के लिए इनकी साथी बन जाती हैं। आप देखें इनकी साथी जमातों में कौन कौन सी जमातें हैं, वही जमातें हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम में इनका साथ दिया हुआ है और ये तमाम माहौल पैदा किया हुआ है। सो सियासी जमातें इन्हें ट्रायल में डालती हैं। खान कयूम जब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजारत दाखिला उनके पास थी, उन्होंने बाकायदा रेफरेंस के ज़रिए पाबंदी लगवाई। खान कयूम जैसी शख्सियतों के चले जाने के बाद ये वैक्यूम पैदा हो गया।
اب ہم جو پبلکلی انگیج ہو رہے ہیں تو در حقیقت اسی لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں پبلکلی انگیج بھی کریں, انہیں بے نقاب بھی کریں. یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سو وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں, اس لیے کہ انہی چیزوں کو ہم نے ایوالو کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. سو یہی آپ کی بات کا جواب. اور یہ ہماری مجموعی ذمہ داریاں ہیں جسے ہم نے پورا کرنا ہے. سر کچھ کہیں گے؟ آپ صوبے کے حوالے سے